الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسو قسط نمبر 21، فلسطین کا قضیہ، حصہ دوم۔ مسئلہ فلسطین ماضی حال مستقبل کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ روداد جور و جفا برطانیہ نے بر صغیر، مشرق وسطیٰ اور بعض افریقی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم، غضب اور جفاکاری کا جو برتاؤ کیا وہ نہایت ہولناک ہے، مگر فلسطین میں اس کا کردار اور بھی زیادہ گھناؤنا اور قابل نفرتی ہے۔ افسوس کہ ہماری آج کی نسل ان تمام ظلم اور زیادتیوں سے ناواقف جو اس بد خصلت قوم نے ہمارے ساتھ روا رکھی۔ اس وجہ سے انگریز ہماری سلطنتیں چھیننے اور ہماری مال و دولت سے اپنا گھر بھرنے کے باوجود مطمئن ہے کہ کوئی ہاتھ ان کے گریباں تک پہنچے گا، نہ کسی کی نظر انتقام ان کی طرف اٹھے گی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب ممالک کی مدد درکار تھی۔ اس غرض سے اس نے حاکم مکہ شریف حسین سے گفت و شنید کی۔ اس غدار حکمران کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا کہ عرب ممالک برطانوی حکومت کے ساتھ اس صورت میں تعاون کر سکتے ہیں کہ جنگ کے اختتام پر ان کی آزادی اور خود مختاری کے اعلان کا وعدہ کیا جائے۔ انگریز کی عیاری دیکھیے کہ ایک طرف وہ یہودیوں سے جزیرۃ العرب میں صہیونی ریاست کی تشکیل کے عوض دولت اینٹ رہا تھا، اور دوسری طرف عرب ممالک سے آزادی اور خود مختاری کے وعدے کر کے ان سے تعاون حاصل کر رہا تھا۔ جنگ جیتنے کے کچھ عرصے بعد اس نے عرب ممالک کو خود مختاری دے کر ان کی سرحدوں کا تعین کر دیا، مگر فلسطین کی سرزمین پر چونکہ اسے ایک صہیونی ریاست کا قیام منظور تھا، اس لیے اس سوال کو موضوع اختلاف بنا کر کھڑا کر دیا گیا کہ آیا فلسطین کو بھی ان علاقوں میں شمار کرنا چاہیے یا نہیں جن کو خود مختاری دی جانی تھی۔ حالانکہ یہ بات سرے سے اختلاف کا باعث ہی نہیں تھی کہ فلسطین بھی عرب کی حدود میں شامل اور آزادی کا مستحق۔ یہودیوں کی نقل مکانی انگریز نے صرف اس وعدہ خلافی اور دغا بازی پر بس نہیں کی، بلکہ اپنی نگرانی میں صہیونیوں مقاصد کی تکمیل کا عمل زور و شور سے جاری رکھا۔ اس کے لیے اس نے دو باتوں پر زور دیا۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کو آبادی اور وسائل کے لحاظ سے مضبوط کیا جائے۔ یہودی چونکہ فلسطین میں نہایت قلیل تعداد میں تھے، اس لیے غیر محسوس طور پر منصوبہ شروع کیا گیا کہ فلسطینی مسلمانوں کے مکانات اور جائیدادیں خریدی جائیں اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں بسایا جائے۔ اس غرض کے لیے یہودیوں کی تنظیمیں اور سرمایہ دار یہودی سرگرم ہوئے اور فلسطینی مسلمانوں کی جائیدادیں خریدنے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا۔ مقامی علماء کرام نے اس کی سختی سے مخالفت کی اور مسلم عوام کو منع کیا کہ یہودیوں کے ہاتھ مکانات اور زمینیں ہرگز فروخت نہ کریں۔ اس غرض کے لیے انہوں نے ساری سربر آوردہ علماء کرام، مفتیان حضرات سے فتاویٰ بھی طلب کیے۔ ان سب حضرات نے اس امر کو ناجائز اور حرام بتلایا۔ اس سلسلے کا ایک فتویٰ بر صغیر کی مشہور علمی اور روحانی شخصیت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے بھی لیا گیا۔ اندازہ لگائیے عالم اسلام میں علماء دیوبند کا کیا مقام تھا۔ آپ نے عدم جواز کا فتویٰ دیا۔ دیکھیے امداد الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 59۔ اس وقت کچھ تو عوام کی غفلت تھی، کچھ مسلمانوں کا غربت و افلاس اور کچھ یہودیوں کی عیاری و مکاری کہ علماء کرام کے سختی سے منع کرنے کے باوجود مقامی آبادی سے زمینیں خرید کر یہود اپنے پاؤں جماتے گئے، اور دھیرے دھیرے انبیاء کرام علیہم السلام کی اس مقدس سرزمین میں روس، یورپ اور افریقہ سے آئے ہوئے یہودی آباد ہوتے گئے۔ برطانوی کمشنر کی زیر نگرانی چھپ چھپاتے یہ عمل جاری رہا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فلسطین کی آبادی کا تناسب دھیرے دھیرے
کم ہونے لگا۔ وہی یہودی جو 1914 میں یہاں کی آبادی کا 9% تھے، 1921 میں 11% ہو گیا، اور 1931 میں ان کی آبادی بڑھ کر 17% تک پہنچ گئی، اور 1948 میں جب مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہوا تو تیزی سے بڑھتے ہوئے یہودیوں کی تعداد 13.5% تک جا پہنچی تھی۔ ایک جائزے کے مطابق 1880 اور 1940 کے درمیان 5 لاکھ یہودی باہر سے آ کر مقبوضہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ نقشے بولتے ہیں، اسرائیل کے قیام کے اعلان کے بعد تو غضب ہی ہو گیا۔ ہر قسم کا تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے دھڑا دھڑ فلسطین کی طرف نقل مکانی شروع ہو گئی۔ جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے رہنما ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے قتل عام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اور اس بہانے دنیا کی ہمدردی حاصل کر کے بد فطرت اور سازشی یہودیوں کے لیے الگ وطن کی آواز اٹھائی گئی۔ ماضی کے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قوم کے ہاتھوں اپنے کرتوتوں کی بنا پر مار کھا کھا کر بکھرے ہوئے یہودیوں کو کس طرح سے لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا۔ اب چونکہ یہودی بستیاں کثیر تعداد میں آباد ہو گئی تھیں، اس لیے یہودیوں نے زمینیں خریدنے کی بجائے دہشت گردی شروع کر دی اور قتل و غارت گری اور فلسطینیوں میں خوف و ہراس پھیلانے کا ایسا سلسلہ شروع کیا گیا کہ 1 اپریل 1948 اور 15 مئی 1948 کے درمیان، یعنی صرف 1.5 ماہ میں 4 لاکھ مسلمان اور عیسائی کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، اور آج 2 پڑوسی ملکوں کے مہاجر کیمپوں میں پناہ گزین ہیں۔ دنیا میں ظلم و ناانصافی کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں، لیکن جدید دنیا میں جبکہ ذرائع مواصلات کی تیز رفتاری کی بدولت کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی، اتنے بڑے ظلم، اتنی بڑی تاریخی بددیانتی اور دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملے گی۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ صدیوں سے آباد فلسطینی تو گھر بار سے محروم ہو کر مہاجر کیمپوں میں پناہ لیں، جہاں ان کی زندگی صہیونیوں کے رحم و کرم پر ہے، اور بد کردار قسم کے یہودی بے کسوں کے گھروں پر داد عیش دیں۔ آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے کس طرح مسلمان ایک دوسرے سے جدا اور مسلمان کس طرح بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ یہودی القدس سمیت دیگر اہم شہروں پر قابض ہو کر اپنی آبادی کو مربوط شکل میں بڑھاتے اور نئی بستیاں تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ صلح پسند پڑوسی صہیونی ریاست کے استحکام کے لیے دوسرا امر جس کا اہتمام کیا گیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو تو ہر قسم کا اسلحہ اور ٹیکنالوجی دے کر اسے مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ چنانچہ آج وہ منی سپر پاور مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پڑوس میں واقع مسلم ممالک کو عسکری اعتبار سے اس کے مد مقابل آنے کے قابل نہ ہونے دیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ہمسایہ ممالک میں ایسی حکومتیں برسر اقتدار ہوں جو صہیونی عزائم کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی جرت کرے تو اسے جاہریت کے ذریعے اس قابل نہ چھوڑا جائے۔ عرب ممالک سے اسلامی غیرت اور شوق جہاد کے خاتمے کے لیے ان میں بڑے منظم طریقے سے قوم پرستی کے جراثیم پیدا کیے گئے۔ چنانچہ اب اسرائیل 5 اسلامی ریاستوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے صلح پسند پڑوسیوں سے کوئی خطرہ نہیں رہے۔ بے بس فلسطین مسلمان تو وہ یکا تنہا اپنی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، کوئی عرب ملک ان بے سہاروں کی پشت پناہی کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے پشت پر مغرب کی بڑی طاقتیں موجود ہیں جو فلسطینیوں کے کچلنے میں پوری طرح اس کی ہم نوا اور حمایتی ہے۔ دلیل طاقت کی محتاج ہے۔ صورتحال روز بروز گھمبیر ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ اس کا حل مذاکرات کو قرار دیتے ہیں،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات میں تو دلیل سے بات کی جاتی ہے، مگر متشدد یہودی دلیل کی زبان مانتے تو آج آگ و خون کا یہ کھیل ارض فلسطین میں جاری ہی کیوں ہوتا؟ اگر محض دلیل کی طاقت سے اقدار کو اس کا حق مل جاتا تو دنیا میں اسلحہ ایجاد ہی نہ ہوا ہوتا۔ لوگ زبان سے کہہ سن کر اپنا حق وصول کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلیل جتنی بھی سچی اور کھری ہو، اس کے منوانے کے لیے طاقت ضروری ہے، انصاف کا حصول اور حقوق کا تحفظ طاقت کا مرہون منت ہے، ورنہ امن میں پولیس اور زمانہ جنگ میں فوج کی ضرورت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا مذاکرات بھی اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب فریقین برابر کی سطح کے ہوں اور ہر فریق کو مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں دوسرے فریق کے زوردار رد عمل کا خطرہ ہو۔ اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر دلائل کی پٹاری کھولنے سے قبل مطلوبہ طاقت مہیا نہ کی جائے تو میدیں سجتی رہیں گی، لیکن حقوق کی پامالی اور مظلوم و کمزور قوموں کو روندنے کچلنے کا عمل رک نہ سکے گا۔ اے خدائے واحد پر ایمان لانے والے سادہ لوگ مسلمانوں، بدبخت یہودیوں نے انبیاء کرام کے حقوق کا احترام نہیں کیا تو تمہیں تمہارا حق کس طرح دے دیں گے؟ ان سے مذاکرات کی میز پر سامنا کرنا اس وقت تک بیکار ہے جب تک جنگ کے میدان میں انہیں نیچا دکھانے کے قابل نہ ہو جاؤ۔ بوسیدہ ٹاٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودی چونکہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ اور سورۃ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کوشش ہے کہ مجاہدین سے میدان جنگ میں پنجہ ازمائی مول لینے کی بجائے انہیں مذاکرات کے جال میں الجھایا جائے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ ان کے دلائل پونچھا لگانے کے ٹار سے زیادہ بوسیدہ ہیں۔ مثلا ان کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ فلسطین کے قدیم ترین اصل باشندوں کی اولاد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے ہزاروں سال پہلے یہاں یہودی ریاست قائم کی تھی، اور 20ویں صدی میں اسی یہودی ریاست کا قیام عمل میں آئے ہیں۔ لیکن اسے کیا کریں کہ مغربی مصنفین سمیت تمام تاریخی ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ فلسطین میں بسنے والے عربوں کی اکثریت کے آباء و اجداد اسلامی فتح کے ساتھ فلسطین میں نہیں آئے تھے، بلکہ وہ بنیادی طور پر سامی الاصل ہیں جو 3000 سال قبل مسیح سے فلسطین میں آباد تھے۔ نیز مورخین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ قدیم عبرانی جن کی اولاد اور وارث ہونے کا آج کے یہودی دعویٰ کرتے ہیں، وہ تو عراق سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، وہ یہاں کے اصل باشندے تھے ہی نہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی جب جلا وطن ہو کر دنیا میں بکھرے تو بہت سے غلام بنا لیے گئے جن کا نسب بھی محفوظ نہیں رہا، اور وہ دوغلی نسل کے ہیں۔ نیز لا تعداد غیر سامی باشندے اپنا مذہب تبدیل کر کے یہودی ہو گئے تھے، اور اس دور کے بہت سے یہودی غیر سامی الاصول قبیلوں کی نسل سے ہیں، جبکہ فلسطین کے عرب مسلمان ہزارہا سال سے وہیں بس رہے ہیں اور خالص نسب کی بنا پر یہاں کے قدیم باشندوں کی اصل نسل ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہودی واقعی فلسطین کے قدیم ترین حکمرانوں کی اولاد ہیں، تو بھی ارض فلسطین پر ان کا دعوی ملکیت نہایت کمزور ہے۔ 2000 برس پہلے کسی خطۂ ارض کے منتشر حصوں پر باہر سے آ کر قبضہ کر لینا آج یہودیوں کو یہاں کا مالک نہیں بنا دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام استعماری ممالک اپنے زیر قبضہ ممالک پر جو جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ہو گئے حق ملکیت جتا سکتے ہیں۔ نیز اس اعتبار سے اسپین پر مسلمانوں کا امریکہ پر ریڈ انڈین اور آسٹریلیا پر ریم اور جینز کا حق بنتا ہے۔ کیا یہودیوں کی حمایت کرنے والے یہ ممالک اپنے ملکوں پر دوسروں کا اس طرح حق تسلیم کرنے پر تیار ہیں؟
چیل کا گھونسلہ. غرض یہودیوں کے دلائل وزن سے اس طرح خالی ہیں جیسے چیل کا گھونسلہ گوشت سے خالی ہوتا ہے. لیکن وہ اور ان کے بدنیت اور جاندار سرپرست پھر بھی فلسطینی مسلمانوں سے اسلحہ رکھوا کر ان کے ہاتھوں میں مذاکرات کے نوٹس بنانے والا قلم تھمانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جنت کے شدائی مسلمان اس وقت تک ان کے ناک میں دم کیے رکھیں گے جب تک انہیں شہادت کے راستے سے ہٹا کر بات چیت کی بھول بھریوں میں گم نہیں کر دیا جاتا. عالمی نظام میں لد نامی مقام آج اسرائیل کے دارالحکومت تل ایب کے قریب ہے. اللہ سے مضبوط تعلق رکھنے والے اور اس کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ثابت قدم رہیں گے اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر مغفرت اور جنت کے مستحق ہوں گے. اے اہل ایمان، اپنے اعمال کی جانچ کرو اور اس وقت کی تیاری رکھو جب تمہیں خیر و شر میں سے کسی ایک کی خاطر جان دینے کا سامنا کرنا پڑے. جاری ہے.